اندر ہوگا وہ باہر نکال کر پھینکے گی اسے. وقال الانسان ما لها, انسان کہے گا زمین کیا ہو گیا ہے, ارے ہم تجھ پر چلتے ہیں بستے ہیں. وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها, آج زمین اپنی اندر کی ہر انسان کی خبر کو کھول کر بیان کرے گی. کہ اللہ, یہ جس کو لوگ بڑی عزت دیتے تھے, سمجھتے تھے کہ بڑا نیک ہے, جو حلیے اچھے ڈال کر پھرتا تھا, جانتا ہے اللہ کیا ہے, جانتا ہے یہ کون ہے, جانتا ہے یہ کون ہے. یومئذ تحدث اخبارها, آج کا دن اللہ کہے گا میری زمین کو خبریں سنانے کا دن ہے. انسان کو نیوز سننے کا بڑا شوق ہے, خبریں روز سنتا ہے, قرآن کی وحی سے زیادہ نیوز پیپر اور نیوز چینلوں کو مانتا ہے. نیوز پیپر میں یہ آیا, نیوز میں یہ آیا, یہی صحیح ہے. اس دن زمین خبریں سنائے گی, سنا انسان. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها, یہ اپنی منمانی سے نہیں کرے گی, اللہ اسے وحی کے ذریعے حکم کریں گے کہ اے زمین سب کو نکال کر باہر پھینک اور بیان کر ان کے اعمال نامے کو. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم, ہر انسان کا اچھا اور برا عمل اس کے ساتھ نکال دیا جائے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, یہ تو وہ دن ہے جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی اس کا اجر پالے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جس نے ذرہ برابر بھی بے ایمانی, بےہودہ پر نافرمانی کی, اس کا گناہ اسے ضرور دے دیا جائے گا. اور یہ نکال کر پھینکنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ سورہ قاریہ آیت سورہ نمبر 101, القاریۃ ما القاریہ, القاریہ ما القاریہ, قاریہ کیا ہے یہ قاریہ؟ وما ادراک ما القاریہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا جانے کہ قاریہ کیا چیز ہوگی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, انسان ہوا میں پتنگوں کے تلے اڑنے لگ جائیں گے, وہ تباہی ہوگی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش, بڑے بڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہواؤں میں اڑیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس کسی کا اچھے نیک عمل کا پلڑا بھاری ہوگا وہ راضی ہو گیا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ تو عیش و آرام کے ساتھ اپنے رب سے راضی ہو کر جنت میں چلا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور جس کا پلڑا برائیوں سے بھاری ہوگا, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, وہ تو ہاویہ میں آ جائے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, آپ کو کیا معلوم کہ یہ ماہیہ کیا ہے, یہ ہاویہ کیا ہے؟ نارن حامیہ, خطرناک آگ ہے جو اسے لے لے گی اپنے اندر. ابھی تو یہ کب کی بات سنا رہا ہوں, سور پھونکا گیا ہے, میدان محشر بھی نہیں آیا ابھی, یہ تو اڑائے گئے ہیں, ابھی جمع بھی نہیں ہوئے. یہ جو زلزال آئے گا, سور پھونکتے تباہی آئے گی, یہ جب کی کیفیتیں بتا رہا ہوں, ابھی شفاعت کہاں. پھر اب دیکھیے, پڑھتے جائیے آخری کے سورہ قرآن مجید کے پارہ ام کے ترجموں سے پڑھیے. جب سورج بے نور کر دیا جائے گا, جب چاند اندھیرا کر دیا جائے گا, جب تاروں کی روشنی ختم کر دی جائے گی, جب سورج ان کے سر کے اوپر سوار نیزے پر آ جائے گا. سائنس مانتی ہے اس کو, معلوم ہے آپ کو. سائنس کہتی ہے جو سورج کی روشنی ہے اس کے اندر ہائیڈروجن گیس کے جلنے سے ہے یہ, اور ہر سال سورج اپنے دائرے میں 20 میل چھوٹا ہوتے جا رہا, جل کے راکھ ہو جا رہا انہیں. ایک وہ وقت آئے گا جب مکمل سورج کی روشنی, وہ تپش ختم ہوگی. لیکن دیکھیں, آگ اگر بجھ بھی جائے کوئلے کی تو کوئلے کی گرمی, سورج جس کے کناروں کا ٹیمپریچر 50,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, بیچ کا نہیں. یہاں 40 سے 50 ہو جائے تو لو سے مر جاتے ہیں. یہ 50,000 ڈگری سینٹی گریڈ والا جو سورج ہے, یہ سورج انسانوں کے سوا بالش اوپر سر پر کھڑا کر دیا جائے گا. کیا کہا نبی نے؟ کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے. کون رہیں گے اس سائے کے نیچے؟ آپ جانتے ہیں سب سے پہلی خوشخبری اس حدیث میں کس کو دی گئی ہے؟ کون رہے گا؟ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کے راستے میں لگا دی. اللہ اکبر. وہ انسان کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر آیا تو اللہ کی یاد میں اس کی آنکھیں بھر آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں,
جس کی آنکھوں میں اللہ کے یاد سے پانی آ جائے، انشاءاللہ اللہ اس پانی سے اس کے لیے پیدا کی گئی جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ وہ انسان اور نوجوان کہ جب کسی زنا کرنے والی عورت نے کہا آ مجھ سے زنا کر، اور پورا موقع تھا، اس نے کہا میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں نہیں کروں، عرش کے سائے میں آ گا۔ وہ انسان جب خیرات کرتا ہے اللہ کی خاطر، جب سیدھے ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاکاری کو نہ دے، ورنہ نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261 سے لے کر آیت نمبر 273 تک خیرات کی آیتیں بیان کی ہیں۔ اس میں اللہ نے کہا تمہاری بعض خیراتیں تم دکھا کر کرو اور بعض چھپا کر، لیکن جو اچھی نیت سے کرو گے اللہ اس کا اجر دے گا۔ تو ریاکاری نہیں ہونی چاہیے جب خیرات دیں ہم اس میں۔ اللہ نے کہا کہ 7 ٹائپس، 7 قسم کے ایسے رہیں گے جو میرے عرش کے سائے میں رہیں گے، اور باقی کے سوا نیزے پر سورج ہوگا۔ یہ ہے میدان محشر، ابھی قائم ہو رہا ہے۔ اب جب یہ قائم ہوگا، جانتے ہیں کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری جلد نمبر 9 حدیث نمبر 532A 532B 532C 532A 532B 532C، جب میدان قائم کر دیا جائے گا، اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو ظاہر ہوں گے۔ کس کو ظاہر ہوں گے؟ اور آواز دیں گے، میرے علاوہ تم جس کی عبادت کرتے تھے آج تم لوگ اپنے اس معبود کے ساتھ چلے جانا۔ نبی نے فرمایا جو لوگ سورج کی کرتے تھے وہ سورج کے پاس چلے جائیں گے، جو لوگ چاند کی کرتے تھے وہ چاند کی طرف الگ ہو جائیں گے، جو الگ الگ معبودوں کی کرتے تھے وہ ادھر الگ ہو جائیں گے، اور میری امت کی منافقین کے سامنے اللہ ظاہر ہو کر کہے گا میں تمہارا رب ہوں، وہ کہیں گے تو ہمارا رب نہیں ہے۔ کون کہیں گے؟ کون کہیں گے؟ یہ منافقین کون ہے؟ 2 قسم کے منافقین ہیں۔ ایک جو کبھی دل سے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دھوکہ دینے کی خاطر دن میں پڑھا، دن میں آیا بولا کہ میں آپ پر ایمان لایا، رات میں گیا اور بولا ارے 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 کیا گندے لوگ ہیں یہ، نعوذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منافقین ایسی کرتے تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بدنام کریں، اور دوسرے ان کے پاس، میں ساتھ رہ کر دیکھا ہوں بھائی، میں ساتھ رہتا تھا، کھائے ہیں پیے ہیں، استغفر اللہ، کس قسم کے لوگ ہیں، تاکہ دوسرے معصوم ان سے دور ہو جائیں۔ یہ ہے دلی منافق جو دل سے ایمان نہیں رکھتا۔ ان کو اللہ نے کیا کہا؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 145 میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ قسم کے جو منافقین ہیں جہنم کے سب سے برے حصے میں ڈالے جائیں گے۔ دوسرے منافقین کون ہیں؟ وہ جو دل سے اللہ پر ایمان لائے، جو دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھے، جو دل سے قرآن کو اللہ کا کلام مانے، جو دل سے آخرت پر یقین رکھے، لیکن تمام اسلام کی کیفیات ان کے اللہ اور رسول کے خلاف تھے۔ حکم آیا نماز پڑھو، کہا مجھے تو کوئی بخشوا لے گا۔ نبی کہہ رہے ہیں اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، کہا کہ نہیں، ہم نے تو بس کسی کا دامن پکڑا ہے، ہم چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی قیامت میں بخشا نہیں جا سکتا سوائے اللہ کی رحمت جب تک شامل نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 8 والیوم نمبر 8 حدیث نمبر 470، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اللہ کا جنت میں اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سمجھے، کوئی انسان جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس کا رحم شامل نہ ہو جائے، عمل کی بنیاد پر نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا آپ؟ کہا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں بھی نہیں۔ میدان محشر کی بات بتا رہا ہوں۔ اب دیکھیے شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، دیکھیے شفاعت جب اس کیفیت میں پورے آئیں گے اور اللہ ظاہر ہوگا تو ایمان والوں کو اللہ کہے گا چلو میرے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اللہ جانے کیا کیفیت ہوگی میدان محشر کی، اللہ کا چہرہ ہم دیکھتے رہیں گے، آگے آگے بڑھ رہا ہے، ہم پیچھے پیچھے جائیں گے۔ نبی نے کہا جہنم کے اوپر ایک پل ڈال دیا جائے گا۔ جہنم پہ کیا ڈالا جائے گا؟ جس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ پلے۔ جو ایمان والے میرے امتی ہیں
وہ میرے ساتھ بجلی کی رفتار میں اس کو پار کر دیں گے. کون کر دیں گے؟ اور جو کمزور ایمان والے ہیں اس پل کے نیچے اللہ نے لوہے کے